Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very good morning to all of you. Welcome to Rise only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Hassan. और अमेरिका ने मुसलसल छठे रोज भी ईरान पर तबाहकुन बमबारी की है और वो जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, कल भी हमने सवाल किया, ब्रिजेस को निशाना बनाया उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, रेलवे स्टेशन को उन्होंने निशाना बनाया है और एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। ये मनाजिर आप देख रहे हैं वहाँ के। अच्छा, कुवैत ने अपने फ़ज़ाई हुदूद में 32 ड्रोन्स को निशाना बनाकर तबाह करने का दावा कर दिया। अब कुवैत ने कहाँ से आए थे ड्रोन आपको पता है, अब कंफर्मेशन तो नहीं हुए, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि ईरान इन अड्डों को निशाना बना रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सिफारतकारी के लिए भी तैयार है इसके साथ साथ। अच्छा है ना, कितनी बड़ी डायकॉटमी, साथ है ना, साथ समझ नहीं आ रहा वो सिफारतकारी किस किस्म की सिफारतकारी होगी जब आप ब्रिजेस को निशाना बनाएंगे। एग्जैक्टली, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना इट्स अ वॉर क्राइम जी, और वो कर रहे हैं और ओपनली कर रहा है ट्रंप कि जी हाँ मैंने बिल्कुल जी निशाना बनाया, मैं करूंगा एंड मोर टू कम। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, ईरान ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ईरान ने हुसियों को बाबुल मंदब बंद करने की तैयारी का पैगाम दे दिया। अनदर 8% जो है उससे भी शिपिंग लाइंस और सारा जो है कैरियर्स डिस्टर्ब होंगे, बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबल बिजनेस अनदर 8% डिस्टर्ब होने जा रहा है। बिल्कुल। और वो सऊदी अरब और हुसियों का आपको पता है कि वो जो हमला हुआ सऊदी अरब की तरफ से हुआ, फिर हुसियों ने ये दावा किया और फिर हुसियों ने हमला किया सऊदी अरब पर, है ना। तो ये मामला बाबुल मंदब बंद हो जाएगी अगर, तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो बंद ही है, तो ये सूरत हाल बड़ी ख़राब हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान ने ये पैगाम पाकिस्तान दे रहा है बार बार कि सऊदी अरब हमारी सुर्ख लकीर है और सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। ये पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया, क्योंकि अब सिचुएशन इस तरफ कुछ डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, तो पाकिस्तान ये बाकायदा तौर पर कह रहा है। एक और चीज़ जो बड़ी लेटेस्ट खबर है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये रिवील किया है, अब ये हकीकत पर मबनी ये रेवलेशन है, ये क्या है कि 2020 के अमरीकी सदारती इंतखाबात के डेटा की सबसे बड़ी चोरी का इल्ज़ाम किस पर लगाया उन्होंने? चाइना पर लगा। और ये इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, अभी कुछ दिन पहले ही चाइना के ऊपर बात हो रही थी, है ना, कि जी आप हेल्प कर रहे हैं, अपना जो है सैटेलाइट इमेजेस और टेक्निकल फैसिलिटीज आप दे रहे हैं ईरान को, और अब ये सेकंड जो है उनके ऊपर जो एक्यूजेशन लगाई। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ये सुपर पावर्स की कोई मसला चल रहा है आपस में, हेजेमनी का, वैसे ही बीच में जो है मारे जा रहे हैं। ये कुछ तो हमें ज्वाइन किया हामिद खान अल-मशरकी साहब ने, आईआर एक्सपर्ट हैं। हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ साहब, इसी से ही शुरू करेंगे। मेरे ख्याल चाइना के ऊपर ऐसे ही इल्ज़ाम लगाना, एक्यूज़ करना है, दिस इज सेकंड टाइम, तो क्या ऐसा तो नहीं कि हम तो बीच में जो बस है ऐसे ही मारे जा रहे हैं और असल जो यूएस का और इजराइल का टारगेट इज चाइना? बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए, इससे कोई इनकार नहीं कि जिस अंदाज में चाइना ने मुकम्मल तौर पर अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है टेक्नोलॉजी में, वॉर टेक्नोलॉजी में, डिफेंस सिस्टम्स में, उसके बाद अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं वो इंतहाई परेशान है फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स कि किस तरह अमेरिका को चाइना को केटर करे और चाइना को कंट्रोल करे। वो उनके बस में नहीं है। और बिल्कुल आपको एक चीज़ बताऊं, जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे और जो कुछ उसके साथ हुआ, पूरी दुनिया ने ये कहा कि उसमें सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को हुआ, जिसकी टेक्नोलॉजी, जिसका सारा कुछ प्रैक्टिकली दुनिया को नजर आया कि वो कितने एडवांस करके हैं, पाकिस्तान ने उसको किस तरह यूज किया। इसी तरह ईरान के मामले में भी अभी भी बात हो रही है कि जो ईरान डिफेंस कर रहा है या ईरान जो ट्रेस कर रहा है अमेरिकन अटैक्स को और सारा कुछ, उसके अंदर बहुत ज्यादा चाइनीज हेल्प शामिल है। अच्छा, इसके बाद एक चीज बड़ी क्लैरिटी से हमें समझ आई, वो ये कि जो हम बार बार कहते हैं कि अमेरिका का वन सुपर पावर स्टेटस खत्म हुआ है और दुनिया जो है वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ आई है, कि सिरुलजहती ताकतों के तहत आई है। तो उसके लिए अमेरिका की जो पिछले 30-40 साल की रूस के टूटने की बाद की जो हेजमनी थी, जो उसकी बर्तरी सी बन गई थी, जिसका उसने बदतरीन फायदा उठाया, कहीं इराक पे कब्जे कर, कहीं अफगानिस्तान पे बमबारी, कहीं अफ्रीका पे बमबारी, कहीं सीरिया पे तबाही, कहीं लीबिया में तबाही, उस सारे को अब अगर कोई ओवरऑल अगर कोई आगे चैलेंज करेगा तो वो चाइना की माइट इन रिस्पॉन्स है। और अमेरिका की मुकम्मल कोशिश है कि हर हालत में जहां पर भी हो सके अब चाइना को चैलेंज करे। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये चाहे वो ईरान का मामला हो या कहीं पर भी हो, उनकी इन द लॉन्गर रन वो हर हालत में अब चाइना और रशिया को दोबारा से केटर करना चाहते हैं, दोबारा से अंडरमाइन करके कंट्रोल करना चाहते हैं। उनके दुनिया के आगे वो बहुत सारी खतरनाक सूरत हाल होती नजर आ रही है
اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اسی لیے چائنا ابھی تک بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے, ایک دو سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے, لیکن پریکٹیکلی اگر کبھی بھی ہم جو بات کرتے ہیں ایران کی اور امریکہ کی جنگ کی, اور اگر کہیں پر بھی صورتحال بدترین ہوتی ہے اور یہ ملٹی پولیرٹی کی طرف چلی جاتی ہے, تو پھر چائنا کا رسپانس اگر بیچ میں آ گیا تو صورتحال بہت خطرناک. وہ رسپانس کس سٹیج پہ آ سکتا ہے زہیب, کہ کہاں جا کے ان کی ہو جائے بس کہ جی اب ہمیں وی ہیو ٹو جسٹ جمپ ان؟ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں پر چائنا کو یہ نظر آیا کہ ایران اب اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہا, دیکھیے ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ایران جوابی حملے بھی کر رہا ہے, کویت پہ بھی, بحرین پہ بھی, اور امریکی جو مفادات ہیں وہاں بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر چائنا کو یہ نظر آیا کہ اگر اب سپورٹ نہ کیا گیا, جبکہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب چائنا کو چاہیے کہ کھل کر سامنے آئے اور تھوڑا اوپنلی ساتھ دے, لیکن چائنا کی ہمیشہ سے نو انوالومنٹ پالیسی ہے. چائنا کی ہمیشہ سے پالیسی ہے کہ وہ پیچھے رہ کے سپورٹ تو کرتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود کسی کانفلکٹ کا حصہ نہ بنے. آپ نے دیکھا وینزویلا میں بھی یہی ہوا, امریکہ نے سب کچھ کیا لیکن چائنا کا ایک دن پہلے چائنیز فورن منسٹر ڈیلیگیشن وہاں تھا, اسٹل چائنا نے اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کیا. سو دس از واٹ چائناز پالیسی از. لیکن ایونچولی پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں, رشیا یوکرائن وار دیکھیں, آپ یہ دیکھیں, تو ایک بات بڑی کلیئرٹی سے سمجھ جاتی ہے کہ ایونچولی اس کو شامل نہ ہونا پڑ جائے. جی, لیکن وہ اکنامک مفادات ایسے ہیں کہ شامل ہونا پڑے گا, اس میں کوئی آپشن ہے نہیں. اچھا سر, یہ باب المندب کی بات کریں گے اور یہ انفراسٹرکچر پر حملوں کی بات کریں گے, لیکن ایک خبر اور بڑی تشویشناک بھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, وہ یہ کہ جے ڈی وینس کو پیغام بھجوایا ایرانی حکام نے, ہے نا, اور $9 ارب کا معاملہ ہے, اور اس میں کہ خفیہ معلومات وہ پہنچا رہے ہیں جیرڈ کوشنر کے بارے میں. یہ آپ انسائٹ کیا ہے اور آپ کا تجزیہ کیا ہے اس خبر پر؟ یہ کہیں نہ کہیں بریک ہو رہا ہے یو ایس میں سسٹم ان کا, ان کی ہائرارکی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں نے کئی جگہ کہا آپ کے پروگرام میں کہ اس جو مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے, اس کو اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہارتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ جے ڈی وینس کو اور اس ریپبلکن آئیڈیالوجی کو ہوگا جو میک امریکہ گریٹ اگین کے اوپر بات کر رہی تھی اور یہودی انفلوئنس سے ہٹنا چاہ رہی تھی. اور اب بڑا واضح طور پر میں اس کو کل سے یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہے اس کو بڑا کلوزلی سمجھ رہا ہوں کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ لائن لیتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ یہ پہلے رومرز بھی تھی لیکن اب پروف ہوتا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وہ تمام سٹیٹمنٹ جن کو ہم صرف اس طرح لیتے ہیں کہ شاید وہ بے پر کی اڑا دیتے ہیں, سینس لیس بات کرتے ہیں, 6 گھنٹے بعد یو ٹرن لے لیتے ہیں, وہ ہر سٹیٹمنٹ کے بعد یا ہر سٹیٹمنٹ سے پہلے باقاعدہ کہیں نہ کہیں کسی کو فیڈ کیا جاتا تھا اس حوالے سے کہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ میں بلینز آف ڈالر کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے, کیسے اس کو سارا کچھ کرنا ہے. جے ڈی وینس کے اس انٹرویو کو میں بہت ہی امپورٹنٹ لیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جس انداز میں کویسچنز ریز کر دیے ہیں, پاکستان کے رول کو اتنا اپریشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے جو جوئش انٹرفیئرنس کی, انہوں نے اربوں ڈالر لگا کے اس سارے امن کو سبوتاج کیا اور دوبارہ جنگ شروع کرنے میں. دیکھیں میں اور آپ تو یہ ڈسکس کر ہی رہے ہیں, لیکن وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ اگر یہ بات سمجھ رہا ہے اور جان رہا ہے اور وہ اپنی پبلک کو یہ بات بتا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں دس ول بی اے ٹرننگ پوائنٹ. آگے چل کے مجھے پریزیڈنٹ ٹرمپ میں اور جے ڈی وینس میں اختلافات کھل کر سامنے آتے نظر آ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ جے ڈی وینس کہیں نہ کہیں اگر پریزیڈنٹ کی بات پریزیڈنٹ نہیں مانتے ہیں اور کہیں مواخذے کی بات ہوتی ہے تو جے ڈی وینس شاید صدر ٹرمپ کے مواخذے کی بات کریں کہ جی یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ پریزیڈنٹ رہ سکیں, کیونکہ انہوں نے جو ڈیسیجنز لیے ہیں دے آر انڈر دا انفلوئنس آف ادر, ناٹ فار دا امریکہ. اور ایسا نہیں ہے, معاملہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان تک پہنچ گیا, انہوں نے تردید کرنا پڑی. اور انہوں نے ایران کی سپورٹ میں بھی کہا ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہونے چاہیے, ٹرمپ کو وہاں تک نہیں جانا چاہیے. تو یہ دیکھیں پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ ایک پیج پہ نہیں ہے, وار چل رہی ہے, تو یہ کچھ کبھی کبھی تو ڈرامہ لگتا ہے ہمیں, سب صحیح لگتا ہے مجھے دونوں ملے میں, لیکن کبھی کبھی میں کہتی ہوں کہ اتنے مطلب اوپنلی ایسے ڈفرینٹ کانفلکٹنگ آپ کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں, یہ جینوئن بات ہے. اور یہ کہ ایران پہ بوٹس آن گراؤنڈ نہ ہوں, ہی مینز اٹ اور ناٹ. دیکھیے میں نادیہ, میرا خیال ہے کہ جتنے بھی دنیا میں سینسیبل جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ امریکہ کے فوجیوں کی تباہی اور ان کی اموات کے علاوہ کچھ نہیں لائے گا. ایران پوری طرح تیار ہے,
اور اس حوالے سے خود پینٹاگون کی رپورٹ ہے کہ ایران کے پاس جس انداز کی تیاری ہے، ایران افغانستان نہیں ہے، ایران عراق نہیں ہے، ایران سیریا نہیں ہے، ایران کے اندر وہ امریکی افواج کے لیے قبرستان بنائیں گے. تو اس لیے جو امریکن جو سینسیبل ایلیٹ ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس چیز کی مخالف ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں یا جیرڈ کشنر ہو یا اسٹیو وٹکاف ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو جوئش لابی کے انٹرسٹ کو اس وقت زیادہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ ہر حالت یعنی ہارڈ لائنرز میں بھی اب یہ اختلاف آ گیا. ہارڈ لائنرز ہی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں بھی اختلاف ہے کہ اتنی ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے. سر مجھے یہ بتائیں کہ سعودی عرب اور قطر اور یہ سارے اردن ویسے یہ ممالک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ایران حملہ کر رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، ہم اس میں انوالو نہیں ہیں، لیکن ایران کا موقف کیا، ہم اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اب ایسی سچویشن میں ایران کا حوثیوں کو یہ کہہ دینا کہ باب المندب بند کر دی جائے تو اکنومکلی بھی چوک کرنے کی بات ہو رہی ہے نا سعودی عرب کو. اب تو یہ صورتحال کہاں جائے گی؟ دیکھیں زہیب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خطرناک سٹیپ ہے، اور شاید یہ ایران کو اس حالت میں نہیں لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انڈائریکٹلی وہ اسرائیل اور امریکہ وہ فائدہ نہ اٹھا جائیں بدقسمتی سے، جس کا خدشہ میں اور آپ رکھتے ہیں، اور وہ ہے سعودی عرب اور ایران کا ڈائریکٹ کانفلکٹ. یہ وہ خطرناک صورتحال ہے جس کو پاکستان کی میڈیشن سب سے زیادہ کوشش کر کے اوائڈ کرواتی رہی ہے، اور اس کی کوششوں کی آگے بھی ہر حالت میں اس سے بچا جائے. کیونکہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ چاہے باب المندب بند ہو، ہوتیز کے ذریعے ہو یا ایران ڈائریکٹ کرے، سعودی عرب جانتا ہے کہ یہ ساری کارروائی سپورٹڈ بائی دا ایران ہوگی. اور اگر دیکھیں معاملہ ہوتا ہے صرف امریکن انٹرسٹ کو تباہ کرنے تک، تو ابھی تک سعودیہ نے ریسٹرین شو کیا ہے، اس کا جواب نہیں دیا. اس میں پاکستان کا بڑا کردار ہے، ترکی کا بڑا کردار ہے. لیکن اگر سعودی اکانومی بھی چوک ہوتی ہے، سعودی عرب کی پبلک ڈائریکٹ ہٹ ہوتی ہے، تو پھر سعودی عرب کے پاس کوئی چوائس نہیں رہے گی اس کے کہ اس کا جواب دے. اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ایک ایسا اسٹریٹجک ڈیفنس ہے جو کہ ہمارا پرائیڈ ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہمیں اگر اس میں اللہ نہ کرے شامل ہونا پڑا تو پھر تو سینیریو ول بی چینج. جہاں ایران، امریکہ، اسرائیل لڑ رہے ہیں، وہاں دوسری طرح اگر سعودی عرب اور قطر اور وہ انوالو ہو جاتے ہیں تو یہ جو امریکہ اور یہودی ہیں یہ صرف تماشا دیکھنے پہ بیٹھ جائیں گے. سو اس صورتحال کو اوائڈ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے اندر جو اصلاح پسند ہیں ان کی بات ماننی چاہیے، اور جنگ کو امریکہ اور اسرائیل کے مفادات اور ان کے اڈوں تک محدود رکھیں. باب المندب بند کریں تو وہ بہت خطرناک ہے. جی، اس میں بڑی چیزیں جو ہیں جھوٹ نظر آتی ہیں. ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں اس پہ بھی آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. جیسے انہوں نے کہا کہ جی ایرانی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ہمارا قید ہی رہا کر دیا، تھینک یو ویری مچ. ایرانی گورنمنٹ کہہ رہی ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. کتنی بڑی بات ہے، ایسے کیسے کوئی جھوٹ بول سکتا ہے حامد صاحب، پریزیڈنٹ آف دا یونائیٹڈ اسٹیٹس؟ آپ دیکھیے نادیہ، ہم تو بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹ نے اپنے الفاظ کی وقت کھو دی ہے، اپنے سٹیٹمنٹس میں وزن ایسی غلط بیانی. جی جی، ہاں، جھوٹ بول کے، اور اس کی وجہ سے ایونچولی ایون امریکن پبلک از نو مور ٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹس آف ٹرمپ. وہ پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں مہنگائی ہو گئی ہے، وہاں ریسیشن ہو گیا ہے، وہاں پر ایک بار پھر پرائس ہائک ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک بار جو اس جنگ کے مخالف کانگریس میں اور سینٹ میں اب پھر ووٹنگ ہو رہی ہے، اور صدر ٹرمپ کو روکنے کی بات ہو رہی ہے. اور اگر صدر ٹرمپ نہیں رکیں گے تو پھر لازمی طور پر ان کی امپیچمنٹ کی بات ہوگی. لیکن یہ ایک اتنا پروسیس ہے کہ اس پروسیس کے اندر اتنا ٹائم گزر جائے گا کہ معاملات بہت خراب ہوتے ہیں. اور دیکھیں جس ریسٹرینٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا، قطر باقاعدہ طور پر ذمہ داری کے ساتھ اسرائیلی میڈیا جو خبریں پھیلا رہا ہے کہ قطر اس جنگ میں شامل ہو گیا ایران کے خلاف، تو قطر کی طرف سے آفیشیلی موقف آیا ہے سامنے، تردید کیا انہوں نے کہ نہیں، ہم اس جنگ میں بالکل ابھی شامل نہیں. اس کے باوجود کہ حملے ہو رہے ہیں وہاں پر ان کی اور اسرائیل بار بار کہہ رہا ہے کہ جی وہ بالکل ناراض ہیں، وہ آپ کو اٹیک کریں گے، یہ کریں گے. اچھا، یہ انفراسٹرکچر پر جو حملے ہو رہے ہیں، یہ ریلوے اسٹیشن پر حملے، یہ برج پر حملے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اسکول پر حملے، ہاسپٹل کے قریب حملے، تو یہ تو مذاکرات کی طرف نہیں معاملہ بڑھ رہا نا، سفارتکاری کی طرف نہیں بڑھ رہا. حالانکہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ سفارتکاری کا بھی ڈور اوپن ہے. جی زہیب، دیکھیے صدر ٹرمپ نے یہ جو پبلک انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیکس کیے ہیں، اس کو پوری دنیا میں کوئی بھی اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس انداز میں دنیا اب امریکہ کو روک بھی نہیں رہی، اس کو کنڈیم بھی نہیں کر رہی. کرنا چاہیے
बिल्कुल। हाँ कि जी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, आप डायरेक्ट लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आपने स्कूल के बच्चों को शहीद कर दिया है, आपने हॉस्पिटल्स को टारगेट कर लिया है, आपने मीडिया हाउसेस को टारगेट कर लिया है। दिस इज वेरी डेंजरस, वॉर क्राइम है, अगेंस्ट द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन है, इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। लेकिन चूंकि सदर ट्रंप इस वक्त एक खास लोगों को खुश करना चाह रहे हैं, और वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, उस ग्रुप को, उस इन्फ्लुएंस को खुश करने के चक्कर में ये इतनी तबाही कर रहे हैं। और दूसरी बात एक और मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सदर ट्रंप जो हैं उनको हाथ से गेम निकलती नजर आ रही है, अपनी पॉपुलैरिटी के हवाले से और अपनी सपोर्ट के हवाले से विद इन द सेनेट एंड कांग्रेस। आप देखिए कि पिछला एक बिल पास हुआ, उसमें 6 रिपब्लिकन ने सदर ट्रंप के खिलाफ वोट दिया। वो क्रैक्स नजर आ रहे हैं। बात वो है कि फायदा कुछ नहीं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया। फिर भी जो भी वो फैसला कर रहे हैं, जितनी बमबारी करना चाहते हैं, जब करना चाह रहे हैं, कहाँ करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं जी बिल्कुल ऐसे। और और गाजा में देखे ना सर, वो सीज फायर के बाद से, बहुत शुक्रिया आमिर साहब।